اب کیا ہم نے تذکرہ کرنا ہے مدینہ؟ اب جناب ہم بات کریں گے، اشفاق آپ نے دیکھا ہوگا پہلے there was an age اسپیسیفکلی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یا کچھ بیماریوں سے منسوخ کیا جاتا تھا کہ سر میں درد ہوتی ہے. ہاں جی. لیکن اب آدھے سر کا درد اتنا کامن ہو گیا کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی سوالے سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ نارمل ہیڈ ایک ہے، یہ نارمل سر کا درد ہے یا پھر یہ مائیگرین ہے. اور اگر مائیگرین ہو جائے تو اشفاق اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی مائیگرین کا کوئی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے، بس آپ کو میڈیسنز کھانی ہے. there is no cure. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر بہت سے اس کے ٹریگرز ہوتے ہیں. تیز روشنی بھی اس کی وجہ ایک وجہ ہوتی ہے. کئی لوگوں کو اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسٹریس کو جب کنٹرول نہیں کیا کرتے ہیں آپ قابو نہیں پاتے. ہاں میرے بھی اسٹریس لیول اس وقت بڑھ گیا تو میرے سے بولا نہیں جا رہا. بہرحال اس کے علاوہ جناب اور بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایکسپرٹیز اپنی شو کریں جو کہ نہیں ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب نیورولوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہیں اور ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ بہت بار آپ سے یہ سوال ہوتا ہوگا کہ یہ جو مائیگرین ہے یہ ہے کیا، یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں کیوریبل نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مائیگرین جس کو عرف عام میں آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں اور اردو اگر آپ ثقیل کہہ لیں تو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے میں اور بلکہ دنیا بھر میں سب سے کامن ہے، سب سے عام درد کی قسم ہے. اور اگر ایک بہت ہی کیونکہ پاکستان کے میں کوئی پاپولیشن بیس اسٹڈی نہیں ہے تو جس کی بنیاد پہ ہم ایک ایگزیکٹ اعداد و شمار بتا سکیں، لیکن ایک محدود یا بہت ہی محتاط جو ہمارے ہاسپٹلز میں ٹریگر مریض آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں 15% آف دا پاپولیشن یعنی 15% جو بھی درد ہوتا ہے اس میں مائیگرین سب سے کامنسٹ ہے 50%. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے جن کو مائیگرینس پین ہوتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ یعنی پایا جانے والا سر درد ہے، سب سے زیادہ کامنسٹ ہے. بٹ انفارچونیٹلی جتنا یہ کامن ہے اتنا یہ ان کامن ٹو ڈائگنوزڈ ہے، کیونکہ اس کی جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہ پھر کئی مریض جو ہیں ENT کے پاس چلے جاتے ہیں، کئی مریض جو ہیں GPs کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ ہاں دیکھیں علامات اس کی مختلف ہیں لیکن جو کامنسٹ ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو جسے میں نے کہا عرف عام میں آدھے سر کا درد کہتے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ناپ کے آدھے سر کا درد ہی ہو، اٹ کوڈ بی ہاف ہیئر یا پورے میں بھی پھیل جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ کچھ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری آنکھ سے درد شروع ہوتا ہے اور یہاں بھاری پن محسوس اور پھر یہ آہستہ آہستہ پورے آدھے میں اور پھیل جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری کن پٹی سے یہ شروع ہوتا ہے یا ہمارے پیچھے سر کے درد اور یہ پھر پھیلتے آگے آ جاتا ہے. تو ایک تو نمبر 1 اس کی علامت ہے درد یعنی سر درد. دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے ہر مریض کے ساتھ کچھ چیزیں مختلف جڑی ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ تیز روشنی سے، چاہے وہ سورج کی ہو چاہے وہ یہ لائٹس ہوں جو وٹ ایور، تیز آواز سے وٹ ایور دا ساؤنڈ از. اور آج کل تو ایک ایڈیشنل فینومینا کر لیں کہ کانسٹنٹ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اسکرین لائٹس اس کی وجہ سے یہ ایک ٹریگر فیکٹر. اس کے ساتھ ساتھ نوزیا جو کہ مطلاحٹ کہتے ہیں، ایون وومیٹنگ پیشنٹس کو جاتی ہے، اور تیز خوشبو یا تیز بدبو، اور شوگر لیول بھی. ایوری پیشنٹ از اے ڈفرینٹ پیشنٹ اور ہر مریض کی علامات ڈفرینٹ. لیکن جو کامن علامات ہیں وہ آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے، مطلاحٹ ہو سکتی ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ نے علامات بتا دی، اس کے علاوہ کوئی سائنٹیفکلی یا کوئی اسکینز وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ برین کے اندر جو ایک موومنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری متس، بہت سارے توہمات ڈیولپ ہیں. دیکھیں مائیگرین جو ہے پیور کلینکل ڈائگنوسس ہے، یعنی یہ مریض جو اپنے معالج کو بات بتاتا ہے اس کی بنیاد پہ تشخیص ہوتی ہے. جو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ رول آؤٹ کرتے ہیں ادر چیز نہ ہو، ادر خطرناک وہ مزید کوئی ٹیومر ہے یا کوئی اور برین کے اندر میل فارمیشنز ہیں، کوئی اور چیز نہ ہو. ٹیسٹ اس لیے نہیں کی جاتے کہ اس میں ہم یہ تشخیص کریں کہ مائیگرین ہے یا مائیگرین نہیں ہے. ٹیسٹ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کوئی اور چیز، یعنی کہ یہ کامن ہے، شدید درد دیتا ہے، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان لیوا نہیں ہے. اس کا نہیں جان لیوا نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جس طرح دنیا بھر میں چیزیں جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکنامک سے رک جاتی ہیں. یعنی
اگر کوئی فرد بار بار مائیگرینس کے پین ہے تو اس کا کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اگر کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس کی پروڈکٹیوٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ایونچولی اس کا ورک اور اس کی تمام چیزیں، تو اسے چھٹی کرے گا، اسکول نہیں جائے گا، جاب پہ نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا YLD یعنی کہ ایئر لاس ڈیز، تو وہ تو بہت زیادہ اس کو کیور کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں ہر مریض کو پہلے تو پراپر معالج کے ذریعے جانچنا چاہیے کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں. جیسے ہم نے موٹی موٹی علامات بتائیں یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ہر مریض میں ڈفرینٹ علامات. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم اگر نیند نہیں کریں پراپر تو ہمیں سر درد ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ میں صبح کی، کچھ لوگ چائے میں نہیں پیوں تو مجھے سر درد ہو جاتا ہے، کئی لوگ اس طرح، ہر ایک کا مطلب لیکن ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ ان ڈائگنوزنگ، تشخیص مائیگرین میں، اور اس ہسٹری کی بنیاد پر آپ کو وہ تمام علامات اپنا چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ پریونشن کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی شخص جیسے سپوز مدیحہ آئی ہیں، ان کو مائیگرین کی شکایت ہے، شدید سر میں درد ہو رہا ہے، اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سمٹمز کو ریلیف؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ یعنی شدید سر درد کے دوران کا ٹریٹمنٹ، ایک ہوتا ہے پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ کہ کسی مریض کو 4 سے 5 سے زیادہ پر منتھ مائیگرین کے اٹیک ہو رہے ہیں تو اس کو آپ پھر کوشش کریں گے کہ وہ، کیونکہ دیکھیں 5-6 دن اگر کسی کے ہو رہے ہیں تو ایک آدھ دن ریزیڈیل اس کا افیکٹ ہوگا، اس کے نتیجے میں تو اس کا 8-10 دن گئے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مریض جس کے 4 سے 5 اٹیک پر منتھ ہو رہے ہیں اس کو تو آپ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ بتا دیں گے. پہلا حصہ ہے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کا. ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کی دوائیں موجود ہیں، لیکن اس کے اندر تو بہت سارے ٹرپٹینز ہیں، بہت سارے پین کلرز ہیں جو اوور دا کاؤنٹر. جی بالکل ملتے ہیں، لیکن اوور دا کاؤنٹر ہم نہیں ایڈوائز کریں گے. ہم کہیں گے آپ اپنے معالج سے، نیورولوجسٹ سے دکھائیں، اس کے ذریعے اس بات کی تشخیص کرائیں، اس کو کنفرم، کیونکہ اوور دا کاؤنٹر لینے سے جو ہمارے ہاں جو سب سے کامن درد ہے، جو اگر آج کے موضوع گفتگو نہیں ہے، وہ ہے میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک، یعنی کہ دواؤں کا بہت زیادہ استعمال کے نتیجے میں سر. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم خود بھی سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں، جو بہت بڑی ریزن ہے. اچھا کچھ لوگ برف چبانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں ریلیف ملتا ہے. یہ تو خیر اس کے تو مجھے کوئی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایم ہی اپنی طرف سے ٹوٹ کے مار رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے جس سے کسی کو سکون مل جائے. امپورٹنٹ چیز ایکیوٹ ٹریٹمنٹ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ان کو ہم ضروری نہیں کہ پروفائلیٹک ٹریٹمنٹ دیں، ان کو ضروری نہیں لمبی ٹریٹمنٹ دیں. اس کو صرف اگر 1-2 اٹیک ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے جیسے ہی آپ کا سر درد شدید والا شروع، اور یہ مریض کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سر درد اب شروع ہوا، تو وہ یہ دوا آپ لے لیں، یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے والیٹ میں رکھیں، اپنے پرس میں رکھیں. سر میں درد بہت زیادہ تو کہاں پر آپ کو یہ بھی علامت ہونا چاہیے کہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلڈ پریشر، دیکھیں یہ بھی ایک میتھ ہے کہ کئی لوگ اس کو کہتے ہیں سر درد میرے شدید ہو رہا ہے تو میرا بلڈ پریشر، اس کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے. بلڈ پریشر ایک الگ بیماری ہے، مائیگرین ایک الگ بیماری ہے، اور مائیگرین جو ہے چونکہ ہمارے کامنسٹ ہے. اور سر انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پہ بات کریں کیونکہ مائیگرین اور سر درد کی 3 ہم ڈسکس کر سکتے ہیں.